بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر لے کر آئے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خواجہ غریب نواز جو بیان ہے، جو محبت کرنے والے ہیں خواجہ غریب نواز سے، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے دیوانے ہیں، انہیں خواجہ غریب نواز کے ہر چیز سے دلچسپی ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا کہتے تھے، کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ محبت کرنے والوں کو ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو ہم وقت کا وقت نہ ضائع کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے سنا سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی فضیلت اور برکت۔ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں مکمل سنا، اس میں کتنی آیات ہیں، کتنے حروف ہیں، اور سب کا مطلب کیا ہے، کہاں کہاں سے اس کی مناسبت ہے، سب کچھ آپ لوگوں نے تفصیل سے سنا۔ اور جن لوگوں نے نہیں سنا وہ پچھلا ایپیسوڈ دیکھ لیں۔ وہ بہت قیمتی راز ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے جو خواجہ غریب نواز نے لوگوں کو بتایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے نیچے آتے ہیں، ایک بام کعبہ پر کھڑے ہو کر بآواز بلند کہتا ہے، اے لوگو سنو اور سمجھو، جو خدا کا فریضہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کی بخشش سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ بام قطیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اے لوگو سن لو اور سمجھ لو، جو شخص سرور عالم کی سنت ترک کرتا ہے وہ آپ کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مسجد کبریٰ میں بغداد کے اولیاء اللہ کے ساتھ حاضر تھا۔ وضو میں انگلیوں میں خلال کرنے کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ فرمایا یہ بھی ایک سنت ہے، بلکہ سرور عالم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو انگلیوں میں خلال کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ اجل شیرازی کے پاس بیٹھا تھا، شام کی نماز کا وقت ہو گیا، خواجہ موصوف نے وضو کیا مگر انگلیوں میں خلال کرنا بھول گئے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے خواجہ اجل، ہمارے محمد سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، ان کی امتی ہو، لیکن ان کی سنت کو ترک کرتے ہو۔ اس کے بعد خواجہ اجل نے پابندی سنت کی قسم کھائی اور اس دن سے مرتے وقت تک ان سے کوئی سنت ترک نہ ہوئی۔ ایک دن خواجہ اجل شیرازی کو بہت پریشان دیکھا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ خواجہ اجل شیرازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس دن سے انگلیوں میں خلال کرنا بھولا تھا اس دن سے حیران ہوں، پریشان ہوں کہ کل قیامت کے دن
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ وضو کے وقت 2 دفعہ ہاتھ دھونا بھول گئے اور نماز ادا کی۔ اسی رات میں سرور عالم کو عالم رؤیا میں دیکھا۔ ارشاد ہوا کہ عجیب بات ہے کہ تیرے وضو میں نقص تھا۔ خواجہ موصوف اس خواب کی ہیبت سے بیدار ہو گئے، پھر وضو کیا اور اس قصور کے کفارہ میں 1 سال تک 500 رکعتیں روزانہ پڑھی۔ مزار یا مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ سنت ہے کہ داہنا پاؤں اول مسجد میں رکھیں اور جب باہر جائیں تو پہلے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو باطہارت سوتا ہے، فرشتہ کو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو اس کے پاس رہو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ خدا بندہ اس بندہ کو بخش دے، یہ نیک ہے اور طہارت کے ساتھ سویا ہے۔ پھر فرمایا جو بندہ باطہارت سوتا ہے، فرشتے اس کی روح کو زیر عرش لے جاتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اس کو خلعت نور پہنایا جائے۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے جو باطہارت سویا تھا، مگر جو بے طہارت سوتا ہے اس کی روح کو آسمان اول سے گرا دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ عالم بالا پر لے جایا جائے اور خدا تعالیٰ کو سجدہ کرے۔ برسر مجلس فرمایا کہ سرور عالم ارشاد فرماتے تھے کہ ایک روز شیطان نے کہا کہ جب میں فرشتوں میں موجود تھا تو میں نے لوح محفوظ پر لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سے آفتاب نکلنے تک جائے نماز پر بیٹھا رہے گا اور ذکر حق میں مشغول رہے گا اور اشراق کی نماز ادا کرے گا، اس کے اگر 70,000 آدمی بھی ہوں گے تو بخش دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ عارف پر یہ حالت بھی طاری ہوتی ہے کہ ایک قدم میں عرش و حجاب عظمت تک طے کرتا ہے اور وہاں سے حجاب کبریا تک پہنچتا ہے اور دوسرے قدم میں واپس آ جاتا ہے۔ اس موقع پر غریب نواز کی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا یہ تو عارفوں کا کمتر درجہ ہے، اور جو کامل درجے پر ہیں اس کے درجہ کو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں پہنچتے ہیں اور کیسے واپس آتے ہیں۔ غسل جنابت کا بیان۔ شیخ بہاؤالدین بخاری اور مولانا شہاب الدین سہروردی کی موجودگی میں یہ ارشاد فرمایا غسل پاکی کے بارے میں کہ جنابت ہر بال کے نیچے ہوتی ہے، اس لیے ہر بال کے نیچے پانی پہنچانا چاہیے، تمام بالوں کو اچھی طرح تر کرنا چاہیے
کیونکہ اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل کرنے والے کا جسم اس کے ساتھ قیامت کے دن دشمنی کرے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ آدمی کا منہ پاک ہے اور بحالت جنب وہ اگر پانی پیتا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مومن یا کافر بے طہارت ہو یا جنب و حیض کی حالت میں ہو تب بھی اس کا منہ پلید نہیں ہوتا۔ اسی موقع پر فرمایا کہ ایک وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی نے آپ سے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی حالت جنب میں ہو اور گرمی کا موسم ہو اور اس کے کپڑے پسینہ سے تر ہو جائیں تو وہ پلید ہو جائیں گے یا نہیں؟ سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ پلید نہیں ہوں گے، کیونکہ آب دہن پاک ہے اور کپڑے میں سے آلود ہوں تو پلید نہ ہوں گے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سنا تھا، وہ بیان کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے اور غسل جنابت ان پر واجب ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے آدم اٹھ اور اپنے آپ کو دھو، یعنی غسل کر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے غسل کیا تو فرحت و خوشی حاصل ہوئی۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے آدم، تیرے جسم میں جتنے بال ہیں ان کے برابر 1 سالہ عبادت کا ثواب ملے گا، اور ہر قطرہ پانی جو تیرے جسم تک پہنچا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے تاکہ وہ قیامت تک عبادت کرے اور اس کا ثواب تجھے ملے۔ تو آپ نے سنا غسل پاکی کی فضیلت، تو یہ سلسلہ جاری ہے، پھر ملیں گے دوسرے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔